حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حارثہ سانپ کی کہانی پارٹ 2 آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں، آج صدیوں کے بعد وہ مراد پوری ہوئی، مگر اب میرا جسم تھک چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھ سے زمین اٹھائی اور حارثہ کے سر پر پھیری، اور اسی وقت اس کا زخم بھر گیا۔ نبی نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں جو بھی میری محبت سے آتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حارثہ کی آنکھوں میں نور اتر آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے مرنے کا ڈر نہیں، کیونکہ میری آنکھوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ نبی مسکرائے اور فرمایا، جا، تو اللہ کی رحمت میں چلا جا، تیرا نام قیامت تک یاد کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی حارثہ نے ایک آخری سجدہ کیا اور اس کی روح پر نور کی بارش ہوئی، وہ وہی نبی کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے چین پا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو اٹھی جو پورے مکہ میں پھیل گئی، لوگ حیران تھے کہ ایک سانپ کی لاش سے اتنی پوتر خوشبو کیسے آ رہی ہے، لیکن نبی نے فرمایا، یہ وہی ہے جس نے صدیوں تک میرا انتظار کیا۔ ابو جہل جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل پر بھی اثر پڑا، مگر اس کی عقل نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا، محمد کے جادو نے تو سانپوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا، مگر نبی نے جواب میں صرف اتنا کہا، یہ جادو نہیں، رحمت ہے، اور رحمت ہر اس دل پر اترتی ہے جو سچائی چاہتا ہے۔ وہ لمحہ مکہ کی ہواؤں میں بس گیا، کئی سال بیت گئے، مگر لوگ جب کبھی کسی گلی میں پھولوں کی مہک محسوس کرتے تو کہتے، شاید آج حارثہ کا دن ہے، کیونکہ مانا جاتا تھا کہ جس روز حارثہ نے نبی کا دیدار کیا تھا، اس دن کی صبح سے لے کر اس رات تک مکہ کی فضا میں نور کی برسات ہوتی رہی تھی۔ اور آج بھی جب کوئی انسان سچی محبت سے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کے آس پاس کی ہوا میں ایک ہلکی خوشبو پھیلتی ہے، کہتے ہیں وہی حارثہ کی روح کی چھایا ہے جو اب بھی اس رحمت والے گھر کے دروازے کے پاس موجود ہے جہاں کبھی ایک گھائل سانپ نے سجدہ کر کے اپنی آخری خواہش پوری کی تھی۔ مکہ کی دھوپ اس دن کچھ الگ تھی، جیسے آسمان خود کسی رہیسے کو چھپا رہا ہو، اور ہوا میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ تھی۔ جب ابو جہل نے اپنی اکڑ کے ساتھ بھیڑ کے سامنے قدم رکھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں کچھ راکھ بھری تھی، اور اس کے چہرے پر گھمنڈ کی جھلک تھی۔ اس نے کہا، اے محمد، اگر تو سچ میں اللہ کا پیغمبر ہے تو بتا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سناٹا چھا گیا، لوگوں کی نگاہیں نبی پاک کی طرف ٹک گئیں، اور آپ نے بہت سکون بھرے لہجے میں فرمایا، تیرے ہاتھ میں وہ ہے جسے تو نے ظلم کی آگ میں جلایا تھا، وہ جو صدیوں سے تیرے ہی شہر کی ریت کے نیچے اللہ کی یاد میں پڑا تھا۔ ابو جہل ہنسا، مگر اسی پل نبی نے اپنا مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ وہی حارثہ ہے جس نے تیری محبت میں اپنی قوم سے جدائی برداشت کی، تو آج اپنی قدرت دکھا دے۔ جیسے ہی یہ لفظ فضا میں گونجے، وہ تھیلی ابو جہل کے ہاتھ سے گر گئی، اور ایک تیز نور کا گولا پھوٹا جس کی چمک نے سب کی آنکھیں چندھیا دیں۔ راکھ زمین پر بکھر گئی، اور اسی راکھ میں سے ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی، جیسے ریت خود زندہ ہو گئی ہو۔ راکھ اٹھنے لگی، گھومنے لگی، اور پھر اسی راکھ کے بیچ سے ایک سنہری چمکدار سانپ ابھرا جس کی آنکھوں میں نور کی جھلمل تھی، اور لوگ دہشت میں پیچھے ہٹ گئے۔ نبی نے اس نورانی سانپ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، حارثہ، اٹھ، تیرے رب نے تجھے زندگی بخشی ہے۔ وہ سانپ کانپنے لگا، اس کا بدن روشنی میں ڈوبنے لگا، اور دھیرے دھیرے اس کی شکل انسان میں بدلنے لگی۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر کلمہ۔ سب کی زبانیں تھم گئیں، اور نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی قدرت۔ حارثہ زمین پر گر پڑا، سجدے میں رونے لگا، یا رسول اللہ، میں نے صدیوں تک آپ کی محبت میں نیند کاٹی، اب مجھے آپ کی امت میں زندہ رہنے دیجیے۔ نبی نے فرمایا، حارثہ، اللہ نے تیرا صبر دیکھا اور تجھے انسان بنایا، اب تو اس امت کا حصہ ہے۔ حارثہ کے چہرے سے نور پھیل گیا، اور وہ نبی کی سیوا میں لگ گیا۔ وقت گزرا، حارثہ ہر وقت نبی کی باتوں کو سنتا، آپ کا چہرہ دیکھتا، اور کہتا، یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں رہنا ہی جنت ہے۔ ایک دن نبی نے فرمایا، حارثہ، اگر تجھے دیکھنا ہو کہ اللہ کا رحم کیسا ہوتا ہے تو مدینہ کی عورتوں کو دیکھنا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہے۔ کچھ ہی دن بعد ایک عورت نبی کے پاس آئی،
उसका चेहरा नम था और आंखों में पसीमानी थी। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। तरफ से चेहरा फेर लिया, लेकिन वो बार बार सामने आकर कहती रही, या नबी अल्लाह, मुझे सजा दीजिए ताकि मैं आखिरत के अजाब से बच जाऊं। जब उसने 4 बार एतराफ किया तो नबी ने देखा कि वो सच्ची तौबा करने आई है। आपने फरमाया, या तो फिर नबी के पास आई, या रसूल अल्लाह, अब मेरी सजा पूरी कर दीजिए। नबी ने कहा, अब इस बच्चे को दूध पिला जब तक वो खुद खाने लगे। 2 साल बाद वो फिर आई, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब वो मेरा मोहताज नहीं। नबी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अल्लाह का हुक्म इंसाफ का था। रेहम के साथ भी सजा दी गई, मगर जब आखिरी पत्थर गिरा तो उस औरत के होठों से आखिरी लफ्ज निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भीड़ खामोश थी, हवा ठंडी हो गई, जैसे फरिश्ते उतर आए हों। हारिसा ने वो मंजर देखा, उसके दिल में अजीब सुकून उतरा। उसने सोचा, वो औरत तो गुनाहगार थी, मगर उसके दिल में तौबा की ऐसी रोशनी थी कि अल्लाह ने उसे भी माफ कर दिया। फिर नबी ने फरमाया, ए लोगों, उस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा का 10वां हिस्सा भी पूरे मदीना वालों में बांट दिया जाए तो सबके गुनाह माफ हो जाए। और जब ये अल्फाज बोले गए तो लोगों की आंखों में आंसू थे, हवा में खुशबू थी, और हारिसा सिसकते हुए बोला, या अल्लाह, मुझे भी ऐसी ही सच्ची तौबा नसीब कर। उस दिन के बाद हारिसा की जिंदगी बदल गई। अब वो हर नमाज में वही दुआ मांगता था, या रब, मुझे भी उस औरत जैसी सच्ची तौबा की तौफीक दे। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां हर वक्त ये ख्याल रहता कि जिस नबी की नज़र से उसकी जिंदगी बदली, वो अब एक दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे, और यह ख्याल उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर देता था। जब मदीना की गलियों में यह खबर फैली कि नबी पाक बीमार है, तो हारिसा दौड़कर आपकी खिदमत में पहुंचा। कमरे में नूर बिखरा हुआ था, मगर हवा में सन्नाटा था, जैसे फरिश्ते भी रुके हों। नबी अपने बिस्तर पर थे, चेहरा चमक रहा था, और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। हारिसा दरवाजे पर खड़ा काँप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। नबी ने कमजोर आवाज में फरमाया, आजा हारिसा, मेरे पास बैठ। वो दौड़कर गया और आपके पांवों के पास बैठ गया। बोला, या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे इंसान बनाया था, मैंने सोचा था कि अब कभी जुदाई नहीं होगी, मगर आज ये दिल डर रहा है। नबी ने अपनी नाजुक उंगलियां हारिसा के सिर पर रखीं, कहा, डर मत हारिसा, मैं जा रहा हूं, मगर मेरा उम्मत से वादा है कि जो सच्ची तौबा करेगा वो क़यामत के दिन मेरी नजरों से ओझल नहीं रहेगा। हारिसा की आंखों से आंसू बह निकले, और उसने कहा, या नबी अल्लाह, अगर मेरी रूह आपकी मोहब्बत में रहे तो क्या मैं भी उस औरत की तरह माफ हो जाऊंगा? नबी मुस्कराए और बोले, हारिसा, तेरा हर आंसू गवाही देगा कि तू अल्लाह से डरता है और मुझसे मोहब्बत करता है। उसी पल कमरे में हल्की हवा चली, दरवाज़ा अपने आप खुला, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको याद कर रहा है। नबी ने आंखें बंद कीं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू रहमत के थे, मोहब्बत के थे। उन्होंने हारिसा की तरफ देखा और कहा, उम्मत को मेरा सलाम कहना, और कहना कि मैं उन्हें क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मिलूंगा। यह कहकर नबी की रूह परवाज कर गई। कमरे में नूर भर गया, और आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हारिसा जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सिसकियां हवा में घुलने लगीं। वह कहता रहा, या अल्लाह, तूने मुझे इंसान बनाया, मगर अब मैं अपने नबी के बिना अधूरा हूं। कुछ दिन तक वो चुप रहा, मगर फिर एक रात जब मदीना की गलियों में चांदनी फैली थी, हारिसा मस्जिद नबवी में गया, रोज़ा अक़दस के पास बैठ गया और कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू गिरे और मिट्टी पर पड़े, और उस मिट्टी से खुशबू उठने लगी। कहा जाता है, उसी रात किसी ने देखा कि हारिसा का चेहरा नूर में बदल गया, और वह धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे वो नबी की रूह के साथ मिल गया हो। अगले दिन जब लोग मस्जिद में गए, तो वहां एक जगह पर बस खुशबू थी, वही खुशबू जो नबी की थी। उस दिन से लोग कहते हैं, जिसने सच्चे दिल से नबी से मोहब्बत की, वो मरने के बाद भी जुदा नहीं होता।
اور یہی بات پھر لوگوں کو یاد آئی جب کسی نے اس عورت کی قبر پر چاندنی میں دعا مانگی، یا رب، جس طرح تو نے اسے معاف کیا ہمیں بھی معاف کر۔ وقت بیتتا گیا، مگر حارثہ اور اس عورت کی کہانی مدینہ کی ہوا میں گھل گئی، جیسے دونوں کی روحیں اب بھی ایک ہی دعا میں شامل ہے، توبہ اور محبت۔ اور جب بھی کوئی گناہگار روتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دو روحیں اس کے آنسوؤں پر مسکراتی ہے، ایک حارثہ کی جس نے سانپ سے انسان بن کر صبر سیکھا، اور دوسری اس عورت کی جس نے گناہ سے پاک ہو کر جنت کا راستہ پایا۔ دونوں نبی کے حوض کوثر پر انتظار میں ہے، جہاں رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں کوئی گناہ نہیں، صرف معافی ہے۔ اور اس دن جب سب امتی وہاں پہنچیں گے تو حارثہ آگے بڑھ کر کہے گا، یا رسول اللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے آپ کی ہدایت سے توبہ کی تھی، اور نبی اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، جاؤ، آج تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہی ہے اس کہانی کا راج کہ ایک سانپ جو محبت میں جیا وہ انسان بن گیا، اور ایک گناہگار جس نے توبہ کی وہ فرشتوں سے بھی پاک ہو گئی۔ رحمت کا یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، دوستو کیونکہ ہمارا نبی کی پارٹ 2 یہاں رحمت کا پر کوئی مکمل انت ہوا، نہیں۔ اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMR اسلامک ویڈیو 48 کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔